السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل کے درس میں الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی دو اسماء حسنی کے متعلق تفصیل بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین بھی ہے، جو یہاں سورہ فاتحہ کے اندر استعمال ہوئی ہے، مالک یوم الدین۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے الساعہ، یوم البعث، یوم الدین، یوم الحسرہ، الدار الآخرہ، یوم التناد، دار القرار، یوم الفصل، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الوعید، یوم الخلود، یوم الخروج، الواقعہ، الحاقہ، الطامة الکبریٰ، الصاخہ، الآزفہ، القارعہ۔ بہت سارے نام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، تو انہی ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین، دین کا معنی ہوتا ہے عدل کے ساتھ بدلہ دینا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ بدلہ دینا۔ تو اعمال کی جزا و سزا قیامت کے دن ثابت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے گا، جزا ہو یا سزا ہو، وہ مکمل انصاف کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ وہ دن عدل کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے معنی عدل، تو عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، چاہے امام ہو کہ مقتدی ہو، سب کو اس سورت کی تلاوت کرنا ہے۔ اس سورہ فاتحہ سے آخرت کا تصور دل میں پیدا ہوتا ہے، حساب و کتاب کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جب اگر ہم قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو مالک یوم الدین جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو معنی اس کا سمجھتا ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب یہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو انسان نیک عمل کی طرف آگے بڑھے گا اور برائیوں سے اور گناہوں سے بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت وہی لا سکتا ہے، اور قیامت اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ کب آئے گی؟
کسی کو نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کسی بھی مخلوق کو، حتیٰ کہ جبریل کو یا کسی بھی نبی کو نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ مشہور حدیث جبریل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، وہاں انہوں نے کئی سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ فرمایا، توحید و رسالت کا اقرار، اور پھر نماز کی پابندی، روزے کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ، ان ساری تفاصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جبریل نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کے 6 ارکان کو ذکر فرمایا، اس میں سے جو چھٹا رکن ہے وہ تقدیر پر ایمان، اور 5واں جو رکن ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ 5واں جو رکن ہے، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد یوم الآخر، مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پر ایمان اور یقین رکھنا۔ اور پھر ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، سوال کیا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جیسے آپ کو نہیں معلوم ہے ویسے مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی جبریل جیسے آپ کو نہیں معلوم ہے ویسے مجھ کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کے سوا کسی بھی شخص کو، کسی بھی مخلوق کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کو برپا کرے گا، بندوں کے اعمال کے مطابق ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی عصمت، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، قیامت کا دن، اللہ اکبر، جس دن قیامت قائم ہوگی، فرشتے اور جبریل صف بستہ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، لا یتکلمون، کوئی بھی آدمی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پکڑ لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، پھر کہے گا میں زمین کا بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے وہ جبر کرنے والے جبار، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، این ملوک الارض، دنیا کی بادشاہ کہاں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، میں ملک ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر جو دنیا میں بہت گھمنڈ اور غرور کے نشے میں ڈوبے رہتے تھے اور زمین میں فساد برپا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کو برپا کرے گا اور پھر بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ جو اچھے ہیں ان کے اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائی کا برا ٹھکانہ عطا کرے گا۔ مالک یوم الدین، اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ المالک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ہستی ہے جو ملک کی صفت سے متصف ہو، یعنی جس کی ملکیت ہو، جس کے آثار یہ ہے کہ وہ ہستی حکم دیتی ہے اور روکتی ہے، نیکی پر ثواب عطا کرتی ہے اور گناہوں پر سزا دیتی ہے، وہ اپنی مملوکات میں ہر قسم کا تصرف رکھتی ہے، اور اس کی ملکیت کی اقسام میں سے ایک جزا کا دن بھی ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، جس دن لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔
اس لیے اس روز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ اور اس کا عدل اور حکمت مخلوق پر بالکل ظاہر ہو جائے گی، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مخلوق کے اختیارات میں سے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن بادشاہ، رعایا، غلام، آزاد سب برابر ہوں گے۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے اکٹھا ہوں گے، سب کے سب وہاں پہ کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، چاہے بادشاہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غلام ہو، آزاد ہو، سب برابر ہوں گے۔ اس روز تمام مخلوق اس کی عظمت و عزت کے سامنے سرنگو ہوں گے، تمام لوگ اس کی جزا و سزا کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، اس کے ثواب کے امیدوار اور اس کی سزا سے خائف ہوں گے۔ اسی بنا پر اس نے خاص طور پر اس دن کی ملکیت کا ذکر کیا، ورنہ قیامت کے دن اور دیگر دنوں کا وہی مالک ہے۔ دنیا میں جو دن ہے اس کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، اور دنیا کے فنا ہونے کے بعد قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے بعد، اس دن کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلا رہا ہے، انعام سے نواز رہا ہے، لیکن یہاں پر حساب کتاب نہیں ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، جو اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، موحد ہوں گے، اللہ کے مومن بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو برے ہوں گے، برے اعمال کرنے والے ہوں گے، اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہوں گے، وہ محروم ہوں گے جنت سے، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ ہے معنی مالک یوم الدین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو قیامت کے دن سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔